سورہ مومن کی آیت نمبر 38 سورہ مومن کا 5واں رکوع اور 24ویں پارے کا 10واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وقال الذی آمن، اور وہ ایمان والا بولا یا قوم اتبعونی، اے میری قوم میرے پیچھے چلو، اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہیں بھلائی کی راہ بتاؤں، یا قومی، اے میری قوم، انما هذه الحیات الدنیا متاع، اے میری قوم یہ دنیا کا جینا تو کچھ برتنا ہی ہے، یعنی تھوڑی مدت کے لیے ناپائیدار نفع ہے جس کو بقا نہیں، دنیا کی زندگی بے حد مختصر ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور بے شک وہ پچھلا ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ مراد یہ ہے کہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، لہذا جنت کی نعمتیں چھوڑ کر دنیا کی ذلیل دولت کی خاطر، ذلیل دنیا کی خاطر گناہ کرنا، کفر اختیار کرنا اور تباہ و برباد ہونا کتنی بڑی نادانی ہے۔ اس کے بعد نیک اور بد اعمال اور اس کے انجام بتائے۔ من عمل سیئۃ، جو برا کام کرے، فلا یجزا الا مثلہا، تو اسے بدلہ نہ ملے گا مگر اتنا ہی، ایک برائی کی تو اسی برائی کا بدلہ ملے گا۔ لیکن نیکی کا معاملہ یہ، ایک نیکی کی تو صرف ایک نیکی کا صلہ نہیں ملے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کو بڑھائے گا، ایک کے بدلے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ بعض لوگوں کے لیے نیکیوں میں مزید اضافہ ہوگا، ایک کے بدلے 700 تک، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے اس میں بھی اضافہ فرمائے گا۔ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو اچھا کام کرے، مرد خواہ عورت اور ہو مسلمان، یعنی مرد ہو یا عورت کوئی اچھا کام کرے لیکن ہو مسلمان، کیونکہ اعمال کی مقبولیت ایمان پر موقوف ہے، عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، پس یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ یرزقون فیہا بغیر حساب، وہاں بے گنتی بے حساب رزق پائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ، مجھے کیا ہوا میں تمہیں بلاتا ہوں نجات کی طرف، جنت کی طرف، میں تمہیں ایمان کی اور اللہ کی عبادت کی تلقین کر کے جنت کی طرف بلاتا ہوں۔ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور تم مجھے بلاتے ہو جہنم کی طرف، یعنی تم مجھے کفر اور شرک کی دعوت دے کر جہنم کی طرف بلاتے ہو۔ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ، مجھے اس طرح بلاتے ہو کہ اللہ کا انکار کروں اور ایسے کو اس کا شریک کروں جو میرے علم میں نہیں۔ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، اور میں تمہیں عزیز غفار رب کی طرف بلاتا ہوں، اور میں تمہیں اس عزت والے بہت بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں۔ لا جرم، آپ ہی ثابت ہوا، یقیناً، انما تدعوننی الیہ لیس له دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرہ، کہ جس کی طرف مجھے بلاتے ہو اسے بلانا کہیں کام کا نہیں، دنیا میں نہ آخرت میں، یعنی تم مجھے بت کی طرف بلاتے ہو، بت کو بلانا کسی کام کا نہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کیونکہ بت جو ہے وہ جماد ہے، بے جان ہے، پتھر ہے۔ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور یہ ہمارا پھرنا اللہ کی طرف ہے، وہی ہمیں جزا دے گا۔
وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ کہ حد سے گزرنے والے ہی جہنمی ہیں، یعنی جو کافر ہیں وہی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، تو جلد وہ وقت آتا ہے کہ جو میں تم سے کہہ رہا ہوں اسے تم یاد کرو گے، یعنی جب عذاب نازل ہوگا، نزول عذاب کے وقت تم میری نصیحتیں یاد کرو گے، اور اس وقت کا یاد کرنا کچھ کام نہ دے گا، کچھ فائدہ نہ دے گا۔ یہ سن کر ان لوگوں نے اس مرد مومن کو دھمکایا کہ اگر تو ہمارے دین کی مخالفت کرے گا تو ہم تیرے ساتھ برے پیش آئیں گے۔ اس کے جواب میں اس مرد مومن نے کہا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے کام اللہ کو سونپتا ہوں۔ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، بے شک اللہ بندوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال اور احوال کو جانتا ہے۔ پھر وہ مرد مومن ان میں سے نکل کر پہاڑ کی طرف چلا گیا اور وہاں نماز میں مشغول ہو گیا۔ فرعون نے 1000 فوجی اس کی تلاش میں بھیجے۔ اللہ تعالیٰ نے درندے اس کی حفاظت پر مامور کر دیے۔ جو فرعونی اس کی طرف آیا درندوں نے اسے ہلاک کیا، اور جو واپس گیا اس نے فرعون سے حال بیان کیا۔ فرعون نے یہ سوچا کہ یہ حال مشہور نہ ہو جائے، تو فرعون نے باقی بچ جانے والوں کو بھی سولی پر لٹکا دیا، انہیں بھی اس نے موت کی سزا دے دی۔ اس آیت کریمہ میں ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے کام اللہ کو سونپتا ہوں۔ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو انسان دل سے کہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، میں اپنے کام اللہ کو سونپتا ہوں، غیبی مدد ہوتی ہے۔ بہت ہی پیارا وظیفہ ہے۔ یہ سورہ مومن کی آیت نمبر 44 میں ہے، اسے یاد کر لیں وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ انشاءاللہ جب دل سے کہیں گے تو ہر مشکل آسان ہوگی اور اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرمائے گا۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، تو اللہ نے اسے بچا لیا ان کے مکر و فریب کی برائیوں سے۔ اور اس مرد مومن نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو کر نجات پائی، حالانکہ وہ فرعونی قوم میں سے تھا، لیکن چونکہ ایمان لے آیا، جس طرح بنی اسرائیل کو اللہ تعالی نے نجات دی، اس مرد مومن کو بھی نجات عطا فرمائی۔ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اور فرعون والوں کو برے عذاب نے آ گھیرا۔ دنیا میں تو یہ عذاب کہ وہ فرعون کے ساتھ غرق ہو گئے، فرعون بھی غرق ہوا، فرعونی بھی غرق ہوئے، اور آخرت میں جہنم کا عذاب ہے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ جس پر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، یعنی آگ میں فرعونی جلائے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، فرعونیوں کی روحیں کالے پرندوں کے جسموں میں ہر دن 2 مرتبہ صبح و شام آگ پر پیش کی جاتی ہیں، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ آگ تمہارا مقام ہے، اور قیامت تک ان کے ساتھ یہی معمول رہے گا۔ اس آیت سے عذاب قبر کے ثبوت پر استدلال کیا جاتا ہے، یعنی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد قیامت سے پہلے عذاب ہے، جسے عذاب قبر کہتے ہیں، عذاب برزخ کہتے ہیں۔ کیونکہ یہاں پہ فرمایا گیا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، جہنم کی آگ پر صبح و شام فرعونی پیش کیے جاتے ہیں، اور آگے فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ،
اور جس دن قیامت قائم ہوگی ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، حکم ہوگا فرعون والوں کو، فرعونیوں کو سخت تر عذاب میں داخل کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جہنم کا جو عذاب ہے اس کا آگے ذکر ہے، اور یہ عذاب برزخ، عذاب قبر کا ذکر ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ ہر مرنے والے پر اس کا مقام صبح و شام پیش کیا جاتا ہے، جنتی پر جنت کا اور جہنمی پر جہنم کا مقام پیش کیا جاتا ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھ کو اس کی طرف اٹھائے۔ قیامت تک وہ عذاب میں گرفتار رہے گا، عذاب قبر میں، عذاب برزخ میں۔ اسی طرح جو نیک ہوگا وہ قیامت تک جنت کی نعمتوں سے اور اس کی ٹھنڈک سے فائدہ اٹھائے گا۔ اسی کو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ قبر کسی کے لیے جنت کا باغ ہے اور کسی کے لیے جہنم کا گڑھا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، اور جب وہ آگ میں باہم جھگڑیں گے، اے محبوب آپ ذکر فرمائیے اپنی قوم سے، جہنم کے اندر کافروں کے آپس میں جھگڑنے کا حال یہ ہوگا، آگ میں جہنم میں آپس میں جھگڑیں گے، فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، تو کمزور ان سے کہیں گے جو بڑے بنتے تھے، یعنی جو کافروں کے لیڈر ہوں گے، سردار ہوں گے، ان سے عام کافر کہیں گے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، ہم تمہارے تابع تھے دنیا میں اور تمہاری وجہ سے ہی کافر بنے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ، کیا تم ہم سے آگ کا کوئی حصہ گھٹا لوگے؟ یعنی ہم نے تمہارا کہنا مانا، تمہاری وجہ سے ہم جہنم میں گئے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ تم ہماری تکلیف میں سے کچھ حصہ کم کر دو، ہم سے کچھ آگ کا حصہ تم کم کر دو؟ قال الذین استکبروا انا کل فیہا، وہ تکبر والے کہیں گے ہم سب آگ میں ہیں، یعنی جو کافروں کے سردار ہوں گے وہ جواب دیں گے ہم سب آگ میں ہیں، ہر ایک اپنی مصیبت میں گرفتار ہے، ہم میں سے کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا۔ ان اللہ قد حکم بین العباد، بے شک اللہ بندوں میں فیصلہ فرما چکا، ایمانداروں کو اس نے جنت میں داخل کر دیا اور کافروں کو جہنم میں داخل کر دیا، جو ہونا تھا ہو چکا۔ وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم، اور جو آگ میں ہیں اس کے داروغوں سے وہ کہیں گے اپنے رب سے دعا کریں، یخفف عنا یوما من العذاب، ہم پر عذاب کا ایک دن ہلکا کر دے۔ یعنی جہنم میں جو فرشتے ہیں ان سے کہیں گے، جو جہنم کے خازن ہیں حضرت مالک ان سے کہیں گے ادعوا ربکم، اپنے رب سے آپ دعا کریں، یخفف عنا یوما من العذاب، کہ ہم پر عذاب کا ایک دن ہلکا کر دے، یعنی دنیا کے ایک دن کی مقدار تک ہمارے لیے عذاب میں تخفیف رہے، عذاب ہلکا ہو جائے۔ قالوا، وہ کہیں گے اولم تک تأتیکم رسولکم بالبینات، کیا تمہارے پاس تمہارے رسول روشن نشانیاں نہ لاتے تھے؟ کیا انہوں نے واضح معجزات پیش نہ کیے تھے؟ یقیناً انہوں نے کیے تھے، یعنی اب تمہارے لیے عذر کی کوئی جگہ باقی نہ رہی۔ قالوا بلا، جہنمی کہیں گے کیوں نہیں،
یعنی کافر انبیاء کے تشریف لانے کا اقرار کریں گے اور اپنے کفر کرنے کا اقرار کریں گے۔ قالوا فادعوا، وہ کہیں گے تو تم ہی دعا کرو، یعنی جہنم کے فرشتے ان کافروں سے کہیں گے کہ ہم کافر کے حق میں دعا نہ کریں گے، تم ہی دعا کرو اور تمہارا دعا کرنا بھی بیکار ہے۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی دعا نہیں مگر بھٹکتے پھرنے کو، یعنی کافروں کی دعائیں اس وقت قبول نہ ہوں گی اور وہ پکاریں گے لیکن ان کی مدد نہ کی جائے گی، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ سورہ مومن کا 5واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔ پیارے محترم بھائیوں اور بہنوں، سارا دار و مدار ہے خاتمہ بالایمان پر۔ اگر خاتمہ ایمان پر ہوا تو بالآخر جنت میں بندہ مومن ضرور جائے گا۔ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں ایسے لوگ ہوں گے کہ جو اللہ کی رحمت سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے میں بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ کئی ایسے گناہگار ہوں گے کہ جن کے نصیب میں لاکھوں سال کی سزا ہوگی، لیکن حضور کی شفاعت کے صدقے میں وہ سزا معاف ہو جائے گی یا ایک لمحے میں تبدیل ہو جائے گی۔ صرف انہیں جہنم میں غوطہ دیا جائے گا اور پھر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ چند دن یا چند مہینے یا چند سالوں کی مقدار جہنم میں رہیں گے، پھر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ جب وہ جنت میں داخل ہوں گے اور جیسے ہی وہ جنت کی ہوا پائیں گے تو سارے پچھلے غم بھول جائیں گے اور انہیں ایسا محسوس ہوگا کہ ہمیشہ سے ہم جنت میں تھے۔ کوئی تکلیف، کوئی رنج ان کے دلوں پر نہیں ہوگا۔ سارا دار و مدار اس پر ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں، اپنی نسلوں کے ایمان کی فکر کریں، ہر اس چیز سے بچیں جو ایمان کو زائل کرنے والی ہے، بری صحبت سے بچیں، ٹی وی کے برے پروگرام سے بچیں، اسی طرح موبائل اور انٹرنیٹ کے ذریعے آنکھیں بند کر کے ہر ایک کی بات سننا، یہ ایمان کو زائل کرنے کا سبب ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہر ایک کو ایمان کی حفاظت نصیب فرمائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جس چیز کی فکر نہ کی جائے وہ چیز بسا اوقات چلی جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان کی فکر کریں، بار بار اللہ تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تو اپنا کرم فرما اور ہمیں خاتمہ بالایمان خیر و عافیت کے ساتھ نصیب فرما۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔